ابو جہل بھی پچھے ٹریا ٹریا آ رہا ہے نال دا مولم کے دا چیلے بھی آ رہے حبیب ٹرے ٹرے آ رہے حبیب یمنی فرمان دینے تیرے مون کی ہویا ہے حبیب نے انہی گل پوچھی ہے ابو جہل بول کے آخدا ہے تو کیا چن توڑنا ہے او انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا حضرات گرامی میرے کمری بارے آقا نے اللہ نے نبوت کیتا اپنے مخالفت کرنی شروع کر دیتی ابو جہل میرے نبی دس نبی چاچا ہو کے معاذ اللہ استغفر اللہ الفاظ بھی بیان کرنے قابل نہیں سرکار نو مجنون تے دیوانہ کہندا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہندا سرکار دا دماغ نے ٹھیک او تا ایک یار سی حبیب یمن دے اندر رہندا سی انہیں اپنے یار نو پیغام بھیجیا کہ جلدی جلدی نال تو مکے آ مینوں تیرے نال کام ہے کیونکہ تو بڑا بڑا حکیم ہے بڑا بڑا طبیب ہے بڑا بڑا عمل ہے جنوں تام کرے دعائی دمیں بندہ ٹھیک ہو جاندا وے جلدی جلدی نال آ کے میرے چاچے نو ویکھ آ کے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ حبیب ٹھڑیا ٹھڑیا آیا آ کے ابو جہل دے کول شام نہیں پئی ابو جہل بول کے آ خدائے آرام کر جدوں آرام کر کے اٹھے گا نا اودوں تینوں گل دساں گا حبیب بول کے آکھدے نے نا میرے کول وقت کوئی نہیں منو اے دس منو کیڑے کام واسطے بلایا ہی میں واپس بھی جانا ہے اپنے معاملات سارے چھڈ کے آیا ہاں دس کیڑے کام واسطے بلایا ہی ابو جہل بول کے آکھدا کہ میرا یار ایک بھتیجا ہے او معاذ اللہ او دیوانہ تے مجنون ہے تو اونوں چیک کر او کہندا ہے کہ اج جڑے 313 بت لئی پھردے ہو نا اے جھوٹے خدا نے وحدہ لا شریک کا سچا میرا خدا ہے تے میں رب دا آخری نبی تے او دا رسول بن کے آیا میرا کلمہ پڑھ لبو یار او کہندا ہے جدوں بندے نے مر کے مٹی مل جانا ہے نا رب نے اونوں پھر قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھا لینا ہے دس جیڑا بندہ مر جاوے جیڑا مٹی دے اندر مل جاوے والا زندہ ہو سکدا ہے حبیب بول کے آکھدے نے گل تے تیری ٹھیک ہے تو کہنا معادلہ جادوگر نے تو بلا نا تے میں پتہ کر لینا وا پوچھ لینا وا جے او جادوگر نے تے میں انہاں دے کولوں کچھ سوال کراں گا مینوں پتہ چل جاوے گا کیا واقعی نبی نے یا واقعی جادوگر نے ابو جہل نے پیغام بھیجیا سرکار نو ادھر او دا نمائندہ او دا بندہ سرکار نو بلان جا رہا ادھر حبیب سرکار تے چاچے دے کول ابو جہل لانتی دے کول حبیب بول کے آکھدے نے دس انہاں نو بلا ابو جہل بول کے آخر دس کرے گا کی ابو جہل بول کے آکھدا میں اپنے بھتیجے نو بلا لینا دس کی کرے گا حبیب بول کے آکھدے نے انہاں نو یا لین دے میں انہاں دا ہاتھ پکڑ کے ویکھاں گا انہاں نو کی مرض سے بیماری ہے ابو جہل بول کے آکھدا نا جے او دا ہاتھ پھڑ لئیے گل مک جاندی ہے حبیب بول کے آکھدا نے دس کی گل مک جاندی ہے تے ابو جہل بول کے آکھدا ہے او جڑا او دا ہاتھ پکڑ لیندا ائی او دا ہاتھ پکڑ کے اونوں خدا تک پہنچا دیندا ہاتھ نہیں پکڑنا جڑا ہاتھ پکڑے نو خدا تک پہنچا دیندا ہی حبیب بول کے آکھدے نے بلا میرے کول اگلا بھی ہے ابو جہل آکھدا ہن کی کرے گا او بول کے آکھدا انہاں نو آ لین دینا انہاں نال گل کر کے دیکھاں گا انہاں دا گل کر کے ذہن توازن چیک کراں گا پھر تینوں دساں گا ابو جہل بول کے آکھدا اینوں سمجھاؤ کیڑیاں گلاں کردا ہے او جڑا اودے نال گل کر لے گل مک جاندی آ آکھدا کی گل مک جاندی ہے ابو جہل بول کے آکھدا تو گلاں دی گل کرنا ہے او جڑا اودے نال گلاں کر لوے پھر اودی بولی سن کے تے قدماں دے وچ آ جاندا ہے ابو جہل بول کے آکھدا تو گل کرن دی گل کرنا ہے اج چاند دیاڑے گزر گئے نے میں سونے دے کول اپنے ہاتھ وچ کنکریاں لے کے گیا تے پتھر لے کے گیا جا کے کیا جے نبیو تے دسو میری مٹھی وچ کی سوال دے وچ جواب ہے ابو جہل نوں بھی پتہ ہے نبی او ہوندا ہے جڑا چھپیاں چیزاں نوں جاندا ہے ابو جہل نو پتہ ہے نبی چھپیاں چیزاں نو جان دے ابو جہل بول کے آکھدا ہے جے
نبی دسا میری مٹھی وچ کی تے او بول کے آکھدے نے آقا دی نبوت ہے کہ میں بول کے دساں تیری مٹھی وچ کی جو تیری مٹھی دے وچ او بول کے دسے میں کون او بول کے دسے میں کون مسا دے پھر ابو جہل بول کے آخدائی میں آکھیا جو چیز میرے ہاتھ بچے تے بول دی کوئی نہیں او فرمان لگے اگے نسی بول دی آج حکم محمد آیا ہے کن لا کے بے ابو جہل بول کے آخدائی ہاتھ میرا مٹھی میری کنکریاں میریاں کن دے قریب کتیاں بچہ محمد کلمہ پڑھن دی آواز یار گل کریے تے گل مک جاندی ہے او تے گلاں دے وچ پتھراں کول بھی کلمے پڑھا لیندا ہی بول کے آخر دس کرے گا کی حبیب بول کے آخر انہاں نوں بلانا میں انہاں دی اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھاں گا ابو جہل بول کے آکھدا ہے او جڑا اکھاں وچ اکھاں پا لوے نا پھر او دا غلام بن جاندا ہی اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں خالی جاندا وار بھی نہیں او بس جڑا اون ویکھ لوے نا تے اسی بلال نو مار مار کے تھک گئے او دے ہاتھ وچ او بولو یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں کہہ رہا ہوں دوبارہ سناؤ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں او دا خالی جاندا وار بھی نہیں بس جڑا اونوں ویکھ لوے اختصار نال عرض کراں سرکار آگے اونے آکھیا تواڈے نال دو شرطاں نے سرکار فرمایا کیڑیاں اونے کہا ایک سوال ہن کراں گا ایک بعد جے نبی او تانوں پتہ چل جاوے گا میرا کی سوال ہے المختصر کہ اونے کہا کہ چاند توڑنا ہے سرکار لے کے چاند والی جگہ تے آؤ جا کے چاند توڑیے ہن دوپہر دا وقت میرے نبی فرمایا چاند توڑیے ابو جہل بھی پیچھے ٹریا آ رہا ہے نال دا مولم کے دا چیلے بھی آ رہے حبیب ٹرے آ رہے حبیب یمنی فرماندے نے تیرے منہ نوں کی ہویا ہے حبیب نے انی گل پوچھی ہے ابو جہل بول کے آکھدا ہے تو کیا چن توڑنا ہے او اینے کہہ دیتا ہے اونے توڑ دینا تو کہہ دیتا ہے انہوں توڑ کے وکھا دینا ہے لو بھی جگہ دے میرے کملی والے آقا اشارہ کیتا سورج غروب تے چن بار میرے کملی والے آقا نے فرمایا چن توڑیے جی توڑو میرے کملی والے آقا نے انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا تے چن دے دو ٹکڑے ہو گئے تو چن بھی زبان حال نہ بول کے ارد کردا ہوے گا آکھدا ہے گا کملی والے اے اج دیاں گلاں کر دے میں تے او بھی تیری انگلی دے اشاریاں تے نچدا رہیا وا سونیا جدوں تسی پنگوڑے چ کھڑ دے رہے ہو جدھر انگلی جاندی رہی ہے میں ادھر جاندا رہیا جدھر انگلی جاندی رہی ہے میں ادھر جاندا رہیا ہاں حبیب یمنی سرکار دا کلمہ پڑھیا وقت نہیں جاندے رہے بہت لمبا واقعہ ہے حبیب یمنی سرکار دے کولوں کلمہ پڑھ کے کر رہے اپنی بیٹی نوں کہندے نے کہ میں بڑا خوش نصیب اس نبی نوں مل کے آیا ہاں کیونکہ ابو جہل حضرت حبیب نے دو شرطاں رکھیاں سن ایک چاند توڑن دی ایک شرط ایسی کہ جو میرا سوال ہے او تساں دسنا ہے اور اینو پورا بھی کرنا ہے تے سرکار نے فرمایا تیرا سوال ہے کہ دسو گھر وچ کی چھڈ کے آیا وا تو گھر وچ بیٹی چھڈ کے آیا ہے تے جا کے ویکھ رب کولوں شفا بھی دعا آیا وا حبیب یمنی ٹوٹے گھر گئے تے جا کے آکھدے نے میں بڑے مقدراں والا وا میں اس نبی نوں مل کے آیا وا تے حبیب یمنی دی بیٹی بول کے آکھدی ہے بابا مقدراں والی میں تسی اوتھے ملن گئے ہو سونا میرے کولوں چل کے آیا ہے سونا میرے کولوں چل کے آیا ہے اللہ دے دعا سنایا اپنے بلند بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے اور ساڈے سارے بس ذریعہ نجات بنائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.